بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا. اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی. اور باپ کو پتہ چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی. اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. غصے میں تھا، باپ بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی. تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی. کئی دن تک اسی طرح گزر گئے. اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی. پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا. شادی کی ڈیٹ قریب آئی. ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی. اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر. وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی. دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی. وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا. اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو آئے. وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی. اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال. اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا. پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ. میرے عزیزو، یہ اخلاص کی دولت ہے. جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا. اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو.